آج ہم بات کریں گے چرند پرند اور انسانوں کا ملکہ زبیدہ کے ساتھ زنا کرنا اور اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ ملکہ زبیدہ کی بخشش کس عمل سے ہوئی؟ میں ہوں ملک ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا انڈینائڈ ہسٹری یوٹیوب چینل۔ ملکہ زبیدہ خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی اور نیک دل خاتون تھی۔ ملکہ زبیدہ نے ایک رات کو ہیبت ناک خواب دیکھا کہ تمام چرند پرند اور انسان ملکہ کے ساتھ آ کر زنا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ملکہ گھبرا گئی اور اپنی خادمہ سے کہا کہ جاؤ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو خواب کی تعبیر درست بیان کرنے میں ماہر ہیں ان سے تعبیر پوچھو، لیکن میرا نام نہ بتانا کہ یہ برا خواب ملکہ زبیدہ نے دیکھا ہے۔ خادمہ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی اور خواب بیان کیا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ خادمہ نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بولا، یہ خواب دیکھنے کی تمہاری حیثیت نہیں ہے، تم تو ایک خادمہ ہو، صحیح بتاؤ کہ یہ خواب کس نے دیکھا ہے۔ خادمہ دوبارہ ملکہ زبیدہ کو جا کر سارا واقعہ بتاتی ہے تو ملکہ زبیدہ کہہ دیتی ہیں کہ ہاں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو بتا دو کہ یہ خواب ملکہ زبیدہ نے دیکھا ہے۔ جب خادمہ امام ابن سیرین کو بتاتی ہے کہ یہ خواب ملکہ زبیدہ نے دیکھا ہے تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے تعبیر بتائی کہ ملکہ زبیدہ سے اللہ عنقریب ایک ایسا کام لے گا جس سے چرند پرند اور انسان سب نفع حاصل کریں گے۔ واقعی میں بعد میں ایسا ہی ہوا کہ ملکہ زبیدہ مکہ میں حج کے لیے تشریف لائیں تو حجاج نے پانی کی کمی کا مسئلہ بیان کیا۔ نیک دل ملکہ نے فوری طور پر ایک نہر بنوانے کا اعلان کیا جو بعد میں نہر زبیدہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ جب انجینئرز نے ملکہ کو بتایا کہ اس نہر کو تو دجلہ اور فرات دریا سے نکال کر عرفات کے میدانوں تک لانا ہوگا جس پر بہت زیادہ اخراجات آئیں گے، راستے میں پہاڑ بھی آتے ہیں ان کو بھی کاٹنا پڑے گا، جس پر ملکہ زبیدہ نے تاریخی الفاظ ادا فرمائے، کام شروع کروا دو چاہے کلہاڑے کے ایک وار کا خرچہ 1 دینار ہی کیوں نہ ہو۔ جب نہر کا کام مکمل ہو گیا تو ملکہ کے پاس اخراجات کی فہرست یعنی لسٹ لائی گئی تو ملکہ زبیدہ نے اسے بغیر دیکھے نہر میں ڈال دیا اور کہا اے اللہ میں اس حساب کو نہیں دیکھتی، تو بھی بروز قیامت میرا حساب نہ لیجیے گا۔ ملکہ زبیدہ اپنی وفات کے بعد کسی کو خواب میں نظر آئیں۔ اس شخص نے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو ملکہ زبیدہ نے جواب دیا اللہ نے مجھے بخش دیا۔ خواب دیکھنے والے نے کہا آپ کی بخشش تو ہونی ہی تھی، نہر زبیدہ جو بنوائی تھی جس سے مخلوق خدا کو فائدہ حاصل ہوا تھا۔ ملکہ زبیدہ نے کہا ہرگز نہیں۔ جب نہر زبیدہ والا عمل پیش ہوا تو پروردگار عالم نے فرمایا یہ کام تم نے خزانے کے پیسوں سے کروایا، اگر خزانہ نہ ہوتا تو نہر بھی ہرگز نہ بنتی، مجھے بتاؤ کہ تم نے میرے لیے کیا عمل کیا؟ ملکہ زبیدہ نے بتایا کہ وہ بھی گھبرا گئی کہ اب کیا بنے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر مہربانی فرمائی، مجھے کہا گیا کہ ہمیں تمہارا ایک عمل پسند آ گیا تھا کہ ایک دفعہ تم دسترخوان پر بیٹھی تھی، کھانا کھا رہی تھی کہ اتنے میں اللہ اکبر یعنی آذان کے الفاظ سنائی دیے۔ ملکہ زبیدہ تمہارے ہاتھ میں کھانے کا لقمہ تھا اور سر سے دوپٹہ سرکا ہوا تھا، تم نے لقمے کو پہلے واپس رکھا، پہلے دوپٹے کو ٹھیک کیا پھر لقمہ کھایا۔ اے زبیدہ تم نے لقمہ کھانے میں تاخیر میرے نام کے ادب کی وجہ سے کی، چلو ہم نے تمہاری مغفرت کر دی۔ دیکھا دوستو، آج کل کے دور میں ہم ٹی وی، موبائل میں یوٹیوب اور دوسرا کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو اسے فوری طور پر بند کر دیں۔ خواتین جس حالت میں ہوں جہاں پر ہوں سر پر دوپٹہ لے لیں، اور چھوٹے بچے جو کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے کارٹون بھی بند کروا دیں۔ تو میرے دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو کمنٹس میں بتائیے گا، ویڈیو کو لائک کریں، میرے انڈینائڈ ہسٹری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔